AF اردو سٹوریز کے دیکھنے والوں السلام علیکم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی خالد کی چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے سعودی عرب واپس جانا پڑا۔ میرے اصرار کرنے پر خالد نے کفیل کو فون کیا کہ 1 ماہ کی چھٹی بڑھا دے، تو کفیل نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے بنا کام نہیں چلتا، اگر تم بیوی کے بنا نہیں رہ سکتے تو بتا دو، میں کسی اور آدمی کا بندوبست کر لوں گا۔ اتنی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ خالد کفیل کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، لیکن مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولے تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں جلد ہی اپنے پاس بلا لوں گا۔ خالد چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد خالد نے کال کی کہ میں نے کفیل سے تمہارے ویزے کے بارے میں بات کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی ویزا مل جائے گا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ میری حوصلہ افزائی کی، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ویزا آنے کے بعد جس دن میں نے جانا تھا، خالد نے مجھے کال کی کہ میں تمہیں لینے نہیں آ سکوں گا، دراصل مجھے کفیل کا سامان لے کر 1 ہفتے کے لیے کویت جانا ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر میرا کفیل اور اس کی بیوی تمہیں لینے آئیں گے، تم پریشان نہیں ہونا، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے اور پھر جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ خالد کی یہ بات سن کر میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتی، جانا تو تھا۔ خالد نے اپنے کفیل کی تصویر مجھے بھیج دی اور میری تصویر کفیل کو بھیج دی تاکہ ہم ایئرپورٹ پر ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ میں جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک 50 سالہ آدمی نے مجھے سلام کیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی خالد نے مجھے تصویر سینڈ کی تھی، لیکن پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہ تھی اور نہ ہی میں زبان کی وجہ سے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ عربی شخص مجھے بار بار عجیب نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اتنی دیر میں گاڑی ایک محل نما گھر میں داخل ہوئی۔ وہ نیچے اترا اور اس نے مجھے اشارہ کیا، میں بھی گاڑی سے اتر گئی۔ ملازم نے میرا سامان گاڑی سے نکالا اور مجھے کمرے میں چھوڑ کر ابھی واپس گیا ہی تھا کہ کفیل میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی ہنسی اور وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ کسی وحشی درندے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا، اور پھر پوری رات میں اس درندے کی وحشت برداشت کرتی رہی۔ میرا نہ تو اپنے خاوند سے رابطہ تھا اور نہ ہی میری فیملی کو اس بات کا علم تھا کہ میں پہنچ بھی چکی ہوں یا نہیں۔ میں خاوند کے آنے تک یعنی 1 ہفتہ اس درندے کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ جب میرا خاوند واپس آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے بتانے سے پہلے ہی میرے خاوند کو سب پتہ چل چکا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے اور اگلی ہی صبح ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور اپنے ویزے کینسل کروا کر واپس پاکستان آ گئے۔ یہ بات ہم دونوں میاں بیوی کے دلوں میں آج تک راز ہے۔